یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا جوان بھائی ہے میں انتظار کروں گی، ساری یہی کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو سب سے آگے کھڑا کیجئے گا میرے بھائی کو اگلی صف میں، تاکہ میرا بھائی سب سے پہلے شہید ہو اور میں پہلے شہید کی بہن کہلاؤں اور ماں کہلاؤں۔ واہ بابا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔ شہید کی بولے تو صحیح، شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بہن کہلاؤں۔ میاں ذرا غور کرے، پورے دن آتی رہی، رات کے وقت میں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی انہیں گوگل کر کے دیکھئے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے عرب کی، ان کے بارے میں پڑھئے گا۔ جب یہ اسلام لائی تھی تو نبی پاک کے سامنے کلمہ پڑھ کے چلی گئی، پھر 8-9 دن کے بعد آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے آقا کریم میں کلمہ تو پڑھ لیا میں نے اپنی زبان سے، مگر اب جب میں اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتی ہوں تو میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں، یا رسول اللہ میرے جسم کا ہر رونتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت میں رو رہی ہے، اچھا مسلح پہ رو رہی ہے، مجھے بتاؤ جس گھر کی عورت رات کو مسلح پہ رو دے، بتاؤ تو ذرا یار ایک بار ذرا دل سے بتاؤ کیا اس گھر پہ رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ اکبر، مسلح پہ رو رہی ہے، سنیں جب رو رہی ہے تو اس کے دونوں بچے اٹھ گئے، 13 سال کا 11 سال کا دونوں بچے اٹھ گئے، دیکھا ماں رو رہی ہے، قریب گئے، کہنے لگے امی جان کیوں رو رہی ہے، امی جان کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، سلام پہننے کے بعد کہا بیٹے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں بتانے کی بات نہیں کرنا، بتاؤ نا اماں۔ تو رو کے بولی بیٹے میں سوچتی ہوں کاش میرے بچے جوان ہوتے، سارے مدینے کی عورتوں نے اپنے اپنے بچے دے دیے، میرے بچے تو چھوٹے ہیں، میرا دل کرتا ہے میرے بچے بھی جائیں اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لائے، ہوا میں لہرا کے بولے ماں لے کے تو چل، جان دے دیں گے حضور کے اوپر، لے کے تو چل، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، بولو اب کہو میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ، دونوں بچے بولے لے کے چل ماں، تیرے دودھ کا حق ادا کریں گے، ہم نمک حرامی نہیں کریں گے، تیرے دودھ کی لے کے تو چل۔ ماں لے کے گئی، اب 13 سال کا بچہ ہے، ایک 11 سال کا بچہ، دونوں بچے ہیں، 13 سال کے بچہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی پاک نے فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں، بڑے والے بچے نے تلوار چلائی، تھوڑی بہت دیر مقابلہ کر کے دکھایا، حضور نے فرمایا یہ تو جا سکتا ہے مگر یہ چھوٹا نہیں، جب چھوٹے نے دیکھا میرے لیے منع کر دیا تو چھوٹا اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، میرے نبی سے کہنے لگا حضور دیکھیے میں بھی اس کے برابر ہوں، مجھے لے کے چلے، نبی نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے، کہنے لگے کشتی کرا دیجئے، میری زور آزمائی کروا دیجئے، میں اپنے بڑے بھائی کو گرا لیتا ہوں، طاقت مجھ میں زیادہ ہے، کہا جا پھر جا، اپنے بھائی کے پاس گیا اور جا کر کے بولا تو میرا بڑا بھائی ہے، بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، دیکھ اگر تو اکیلا جائے گا تو میں رہ جاؤں گا، میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی حضور کے نام پر شہید ہو جاؤں، ایسا کر مجھے بھی لے کے چل۔ یہ کہتے کہتے رونے لگا، جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں میرے نبی فرمانے لگے جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں رہیں گی اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، کوئی اسلام کا کچھ نہیں کر سکتا۔ سنے آپ مگر تو ذرا غور کریں، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا میرے لاڈلو میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے مدینے میں برتن مانجے، جھاڑویں لگائی ہیں لوگوں کے گھروں کی، میں نے تب تمہیں پالا ہے، میں بیوہ عورت ہوں مگر میں نے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں، میں نے بڑھاپے کا سہارا نہیں، اسلام کے لیے پالا تھا۔ میرے بچوں جب جنگ ہو تو میرے لالو بھاگنا دوڑنا نہیں، میں تم سے نہیں کہتی ہوں کہ تم واپس آؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جب جنگ ہو تو تمہاری جب لاشیں مدینے میں آئے تو جتنے بھی زخم ہو سینے پہ ہونے چاہیے، ایک بھی پیٹ پہ زخم نہ آئے، تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں مدینے کی عورتیں پھول دل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مظفری، عظمت صحابہ اکرام، میرے نبی کی کوشش، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر میاں سنی اتنی دیر کے بعد عورت نے اپنی ایک عورت اور آ گئی، اس کے آتے ہی میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو، میری طرف دیکھیں، اور سے مظفری میں آنے والوں میری طرف دیکھو، یہ دیکھیں غور کریں، توجہ کریں، غور کریں، ایک عورت اور آ گئی، اس کے آتے ہی سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، میرے نبی خود رونے لگے۔ معلوم ہے وہ عورت کیا بولی؟ میرے بچے کو بھی لے کے جائیں حضور، میں بھی اپنا بیٹا لے کے آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ یہ جو کھڑا ہے۔ اور حضور نے دیکھا 2.5 سال کا بچہ تھا، سرکار نے فرمایا یہ 2.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ رو کے بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، حضور بس جب تیر آپ کی طرف آئے نا تو میرے لال سے 1-2 تیر رک جائے، بس 1-2 تیر رک جائے، آپ کی طرف آنے والے تیر یا رسول اللہ بس رک جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اگر میرے بچے کے 2-3 تیر لگ گئے اور آپ کی طرف سے بچ گئے آپ کے، میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس نے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کیا، فرمایا تیری نیت بڑی ہے،
اللہ تعالیٰ تجھے شہید کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے بتاؤ یہ کہا کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو عورتیں اپنے بچوں کو مسجد تک نہیں بھیجتی وہ ہماری تقریر کو کیا سمجھیں گی؟ ان عورتوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ مرد کیا سیکھیں گے؟ بچے جن کے کچھ جانتے نہیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں. بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. 3 سال کے بچوں کو پڑھنے بھیج دیتے ہیں, صبح کو نیند میں ہیں انہیں بھیج رہے ہیں, ان کے بچپن سے کھلواڑ کر رہے ہیں. جب تک 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ نہ ہو جائے تب تک اسے بسم اللہ نہیں پڑھائی جاتی. تم اسے دنیا بھر کی تعلیم دے رہے ہو. اور بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کوئی قرآن نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی جو ہے نا سلیقے کی بات نہیں. میں ہی نہیں کہتا انگریزی مت پڑھائیے, انگریزی پڑھائیے, مگر اسے دیکھیے راستہ وہ کوئی سا بھی چنے گا, اسے بتا دیجئے منزل کون سی ہے. وہ ڈاکٹر رہے مگر عاشق رسول رہے, وہ انجینئر رہے مگر عاشق. اچھا مجھے بتائیں پہلے عورتیں کتنی اچھی تھی. ایک بوڑھی بھی آ گئی, سناؤں بوڑھی کی بات؟ ام عمارہ نام ہے, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. کہنے لگی حضور میں بھی جاؤں گی, 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے, میں بھی جاؤں گی. سرکار نے فرمایا تو کیا کرے گی بھائی؟ کہا حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی. اور آج کل کی کچھ بڑیاں, میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں مگر ان منحوس قسم کی بڑیوں کہہ رہا ہوں جو کہ زندگیاں حرام کری ہوئی ہیں. بوڑھیاں نماز نہیں پڑھتی نہ قرآن پڑھتی, دن بھر جھگڑا کرتی ہیں اپنی بہوؤں سے. ذرا بیٹے محبت سے کیا بولنے, کچھ اتنی, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھو کچھ بدبخت ہوتی ہے انہیں کہہ رہا ہوں, مطلب میں جسے برا لگے اسے کہہ رہا ہوں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, کہنا چاہیے نہیں. بولو کہوں کہ نہیں کہوں؟ وہ جو پس رہی ہیں وہ کون پس رہی ہیں؟ وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں. ایک عورت میرے پاس, لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب میرے لیے کوئی دعا کر دیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے میرا باپ مر چکا ہے. میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے تمہاری. کہنے لگی تو پھر میرے شادی ہو گئی ہے تو میری ساس روز تانے دیتی ہے, تو یہ نہیں لائی اور وہ نہیں لائی. اب مجھے بتاؤ میرا باپ تو مر گیا, میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ جب تانے دیتی ہے تو میرا آدمی مجھے مارتا ہے, روز مارتا ہے. اور لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں, کہتے بھاگ جائے یہاں سے, چلی جا جا جا. وہ جاتی نہیں. پوچھا کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی کہاں جاؤں, باپ نے میری قرضہ لے کے شادی کی تھی, 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں, اگر اس کے پاس جاؤں گی تو اس کا دل ہے, پھر اسے نیند بالکل بھی نہیں آئے گی. بھگائے گا تو نہیں, باپ ہے, مگر کس منہ سے جاؤں؟ روتی ہے, پٹتی ہے, وہی رہتی ہے. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں, کتنی پیاری ہوتی ہیں. بھائی کے ساتھ رہتی ہیں, بھائی ہر خواہش پوری کرتا ہے. باپ کے ساتھ رہتی ہیں 18-20 سال, اور اس کے بعد جب کچھ جگہ ایسی بدبخت مل جاتے ہیں ظالم کہ اس کی زندگی دشوار کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ ایک یتیم بچی کہاں سے کیا لائے گی؟ وہ تو خود تیرے گھر میں کھاتی ہے, اس سے کیا تانے دیتا ہے بدبخت ظالم. تجھے سمجھ میں نہیں آتا. بتاؤ جس گھر میں یتیم بچی روتی ہو وہ آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ بتاؤ. جو عورتیں یتیم بچیوں کو, کمزور بچیوں کو ستاتی ہیں, یہ جہیز کی بیکاریوں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے بھیک مانگنے والوں؟ جہیز کیا کرو گے؟ قبر میں لے کے جائے گی پڑیا. بدبخت تجھے شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کون سمجھتے ہیں کون سا گھر اچھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا آخری خطبے میں, آخری حج کے موقع پر, دیکھو تم اپنی بیویوں کا اور اپنے غلاموں پہ ظلم نہ کرنا, بیویوں کا خیال رکھنا. اور یار کون سا گھر اچھا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا گھر اچھا ہے جس میں اچھی ٹائلس لگی ہوئی ہے؟ نہیں. جو کون سا گھر اچھا ہے جس میں سنگ مرمر لگا ہے؟ نہیں. وہ گھر جس میں ایسیاں لگی ہوئی؟ نہیں. بنگلہ اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سا اللہ کو پسند ہے گھر؟ مجھے بتاؤ. اڈانی کا گھر, امبانی کا گھر, کس کا گھر اچھا ہے؟ سنو میری بات غور سے سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر سب سے زیادہ پسند ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس پر ظلم کوئی نہیں ہوتا ہو, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو. وہ گھر اللہ کو پسند ہے. اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں, اس گھر میں اللہ کی برکتیں آتی ہیں, اللہ اس پہ برکتیں نازل فرماتا ہے. وہ بوڑھی عورت ہے, نام ہے ام عمارہ. کہ حضور مجھے بھی لے کے چلے. سرکار اسے لے کے گئے ہیں. اب جب جنگ شروع ہوئی تو کفار نے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہا. سرکار کو گھیر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. اور جب اس نے دیکھا ام عمارہ نے تو یہ سمجھی نازک موقع ہے, تلوار نکال کے یہ بھی کھڑی ہو گئی مقابلے میں. نبی پاک نے دیکھا اس طرف کھڑی ہے, حضور نے دیکھا یہ کونا کمزور ہے تو یہ حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگی.
हुजूर एक बार आने तो दीजिए, जब तक मेरी जान में जान है आप तक किसी को नहीं आने दूंगी। पूरी सही हूं मगर ईमान तो आप पर ही रखती हूं, मेरी जान कुर्बान है आप पर। नबी ने उधर से नजर हटाई और मियां काफिर होते बुज़दिल उधर ही हमला किया जिधर उम्मे अम्मारा खड़ी थी। एक आया, एक की गर्दन काट दी, दूसरा आया, दूसरे की गर्दन काटी, तीसरा आया, उसकी गर्दन साथ जहन्नम में पहुंचाए, साथ जहन्नम में पहुंचाए। भगदड़ मच गई, कुफ्फार भागने लगे और मियां ऐसी भगदड़ मची, कहा क्यों भाग रहे हो, तो मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों, कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा।